اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے؟ الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ آج جادو بھی ہو رہا ہے، آج جادو بھی ہو رہا ہے۔ آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں، عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں، مرد بھی جادو کروا رہے ہیں۔ جادو کرنا کرانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا۔ تیسرا گناہ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کھانا، اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا۔ 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا، 1,05,000 لینا۔ سود اور بیاج کی جتنی شکلیں ہیں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں؟ اور سود کی جب بات آئی ہے تو یہ بھی سن لو کہ جس طریقے سے سود کا کھانا حرام ہے اور سود کا لینا حرام ہے، ویسے ہی سود اور بیاج کا دینا حرام ہے۔ آج بندھن بینک کے نام پر اور بندھن لون کے نام پر آج گھر گھر عورتوں کے نام پہ لوگ لون لے رہے ہیں اور بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے بیاج کھانے والے، بیاج کھلانے والے، بیاج کو لکھنے والے، بیاج کی گواہی دینے والے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں۔ اس لیے بیاج کے کھانے کھلانے والے کان کھول کر کے سن لے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں چوتھا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بچہ یتیم ہو گیا، جو بچہ اناتھ ہو گیا، جس کا باپ مر گیا، اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ، ہو سکے تو اس کی مدد کر دو، ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں۔ کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے۔ اور 7واں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورت پر، شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کسی کا حق مارنے والا، کسی کی زمین جائیداد کو کھا جانے والا، یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او لوگو تم نے دنیا میں کسی کا حق اگر لے لیا ہے تو اس کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ دار بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔
کسی کی زمین اور جائیداد کو اگر ہڑپ لیا کسی نے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اقطع له قطعة من النار، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپنے والا اور ناجائز قبضہ کرنے والا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے میں زمین لے رہا ہوں، میں جائیداد لے رہا ہوں، میں پراپرٹی لے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے والا، جو شراب پیتا ہے، اور جب شراب کی بات آئی ہے تو کان کھول کر کے سن لیجئے، جتنی چیزوں کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ گٹکھے کی شکل میں ہو، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، نشہ اور جتنی بھی چیزیں